ایسا گاؤں جہاں لوگ آپس میں ہونٹوں سے نہیں بلکہ سیٹیوں سے باتیں کرتے ہیں، یا ایک ایسا گاؤں جہاں صرف عورتیں حکمرانی کرتی ہے اور مردوں کو داخلے کی اجازت نہیں، یا ایک ایسی جگہ جہاں سارے لوگ جڑواں پیدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، وائس سفیدہ میں خوش آمدید۔ ہماری یہ دنیا بڑے شہروں اور مشہور مقامات سے بری پڑی ہے، لیکن اصلی حیرت اور عجیب و غریب کہانیاں ان چھوٹے اور پوشیدہ گاؤں میں چھپی ہے جو وقت کے دائرے سے الگ تھلگ ہے۔ ان گاؤں کے رسم و رواج اور قوانین اتنے انوکھے ہیں کہ سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہم ہر گاؤں کی تفصیل میں جائیں گے اور وہ عجیب و غریب رسم و رواج دیکھیں گے جو انہیں دنیا کے نقشے پر منفرد بناتے ہیں۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ تو چلے الٹی گنتی شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے موگائرو، برازیل، جڑواں بچوں کا گاؤں۔ اس گاؤں میں غیر معمولی طور پر جڑواں بچوں کی شرح پیدائش بہت زیادہ ہے۔ اس گاؤں کی کہانی ایک حقیقی سائنسی اور تاریخی مما ہے۔ موگائرو کی آبادی نسبتاً چھوٹی ہے، لیکن تقریباً ہر خاندان میں جڑواں بچے موجود ہیں۔ 1990 کی دہائی میں جینیاتی سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق شروع کی کہ یہ غیر معمولی رجحان کیوں ہے۔ ایک مشہور تھیوری یہ تھی کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد ایک نازی ڈاکٹر جو جینیاتی تجربات کے لیے جانا جاتا تھا یہاں چھپا تھا اور اس نے مقامی آبادی پر تجربات کیے تھے، مگر اس تھیوری کو مسترد کر دیا گیا۔ زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ رجحان ایک جینیاتی بوٹل نیک کا نتیجہ ہے، یعنی گاؤں کی چھوٹی آبادی نے ایک خاص جینیاتی خامی کو نسل در نسل منتقل کیا ہے جو جڑواں بچوں کی پیدائش کے لیے ذمہ دار ہے۔ نمبر 9 پر ہے سالینا، سسلی، اٹلی۔ سسلی کے ایک چھوٹے جزیرے پر ایک کمیونٹی کے بارے میں صدیوں سے یہ افواہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک عجیب و غریب عہد لیا ہے جس کے تحورات کی نیند سے گریز کرتے ہیں۔ مقامی لوک کہانیوں کے مطابق یہ رجحان تاریخی طور پر ڈاکو اور سمندری حملوں سے بچنے کے لیے شروع ہوا تھا، جہاں لوگوں کو ہمیشہ چوکس رہنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بعد میں یہ ان کے کلچر کا حصہ بن گیا۔ ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ جزیرے پر موجود آتش فشاں کی غیر مستحکم حالات کی وجہ سے لوگ ہر وقت خطرے کے پیش نظر خود کو جاگتے رہنے پر مجبور کرتے تھے۔ اگرچہ جدید دور میں یہاں کے لوگ عام طور پر سوتے ہیں، لیکن آج بھی جزیرے پر پرانے لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ کتنے کم وقت میں اپنی نیند پوری کر سکتے تھے۔ نمبر 8 پر ہے کوکویو، کینیا، صرف خواتین کا گاؤں۔ یہ گاؤں مکمل طور پر خواتین کی حکومت کے تحت ہے اور مردوں کو رہائش پذیر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کوکویو کی بنیاد رابیکا لولوسولی نے رکھی تھی، جو ان خواتین کے لیے ایک پناہ گاہ فراہم کرنا چاہتی تھی جو جنسی تشدد، جبری شادی اور عورتوں کے ختنہ جیسے رواجوں کا شکار ہوئی تھی۔ اس گاؤں میں خواتین آزادانہ طور پر کاروبار چلاتی ہے اور اپنا دفاع بھی خود کرتی ہے۔ مردوں کو صرف ملاقات کے لیے آنے کی اجازت ہے، لیکن وہ یہاں رہ نہیں سکتے۔ یہ گاؤں خواتین کے با اختیار بنانے کی ایک منفرد مثال ہے۔ نمبر 7 پر ہے ویلا ویرا، اسپین، سیٹیوں کی زبان کا گاؤں۔ اس گاؤں کے لوگ صدیوں سے بات چیت کے لیے سیٹیوں کی ایک زبان استعمال کرتے ہیں جسے سیلبو گمیرو کہا جاتا ہے۔ چونکالا گمیرا کا جزیرہ بہت زیادہ پہاڑی اور ناہموار علاقہ ہے، اس لیے ایک عام آواز زیادہ دور تک نہیں پہنچ پاتی، تاہم سیٹی کی آواز آسانی سے 2.5 میل تک پہنچ سکتی ہے۔ سیلبو گمیرو کوئی نئی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہسپانوی زبان کا ہی ایک صوتی ترجمہ ہے۔ زبان کے مختلف حروف اور آوازوں کو سیٹیوں کی مختلف پیچز اور شدت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ رواج اتنا ضروری ہے کہ اس گاؤں میں اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ 2009 میں یونیسکو نے اسے انسانیت کے ناقابل تسخیر ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا تاکہ اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ نمبر 6 پر ہے نارے اوکونو شیما، جاپان۔ یہ جزیرہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران جاپانی فوج کے لیے زہریلی گیسیں بنانے کا ایک خفیہ مرکز تھا۔ 1945 میں فیکٹری بند ہونے کے بعد یہ جزیرہ ویران ہو گیا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ فیکٹری کے بند ہونے کے بعد تجرباتی خرگوشوں کو آزاد کر دیا گیا اور وہ تیزی سے بڑھتے چلے گئے۔ حالانکہ کچھ کا خیال ہے کہ اسکول کے بچوں نے یہاں چند خرگوش چھوڑے تھے جو بعد میں ہزاروں کی تعداد میں پھیل گئی۔ آج یہ جگہ جنگلی خرگوشوں سے بری ہوئی ہے، سیاح یہاں آ کر انہی کا نام کھلاتے ہیں، لیکن کتوں اور بلیوں کو جزیرے پر لانا سختی سے منع ہے۔ یہ گاؤں ایک عجیب ماحول پیش کرتا ہے۔
جہاں ایک ویران صنعتی مقام کی بقایات کے ساتھ ہزاروں پیارے چھوٹے جانور آزادی سے گھومتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ہوٹا، چین، قد چھوٹا ہونے کا گاؤں۔ گاؤں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ غیر معمولی طور پر چھوٹا قد رکھتا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 2 فٹ سے 3 فٹ 10 انچ تک ہوتی ہے۔ یہ پرابلم مقامی باشندوں کو 5 سے 7 سال کی عمر میں متاثر کرنا شروع کرتا ہے اور ان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ اس کی وجہ کو لے کر بہت سے آندے اعتقادات اور لوگ کہانیاں موجود ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ ایک قدیم لعنت کا نتیجہ ہے۔ تاہم سائنسی تحقیق کا ایک بڑا حصہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر مٹی میں پانی کی غیر معمولی مقدار یا آیوڈین کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی چینی حکومت کی طرف سے مکمل تحقیق کے باوجود کوئی بھی حتمی سائنسی وجہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4 پر ہے مٹماٹا، چونس، زیر زمین گاؤں۔ اس گاؤں کے لوگ صدیوں سے زیر زمین گڑھوں والے مکانوں میں رہتے ہیں، جو زمین کی سطح سے کھود کر بنائے جاتے ہیں۔ ہر گھر کو زمین میں ایک بڑا گول گڑھا کھود کر بنایا جاتا ہے، پھر اس مرکزی گڑھے سے غاروں جیسے کمرے اور گزرگاہیں کھودی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی قدیم رواج ہے جو یہاں کی مقامی بربر آبادی میں عام ہے۔ یہ زیر زمین رہائش کا طریقہ سخت موسمی حالات، شدید گرمی اور رات کی ٹھنڈک سے نمٹنے کے لیے بہترین ہے۔ باہر کے گرمی زیر زمین نہیں پہنچتی، جس سے قدرتی طور پر ایک ٹھنڈا اور مستقل ماحول برقرار رہتا ہے۔ یہ گاؤں سائنس فکشن فلموں کے شائقین کے لیے بھی مشہور ہے، کیونکہ مشہور فلم سیریز اسٹار وارز کی کچھ شوٹنگ یہاں ہوئی ہے۔ نمبر 3 پر ہے فانگ وین، ویتنام۔ یہ گاؤں صدیوں سے سانپوں کی افزائش اور انہیں خوراک اور دوا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مشہور ہے۔ فانگ وین کے تقریباً پوری معیشت اور معاشرتی زندگی سانپوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ لوگ زہریلے کوبرا سانپوں سمیت مختلف اقسام کے سانپوں کو پالتے ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور رواج سانپ کا خون پینا ہے، جسے وہ طاقت اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سانپ کا گوشت ایک مہنگی اور لذیذ غذا مانی جاتی ہے، جسے مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف سانپوں سے بنی چیزیں کھاتے ہیں، بلکہ مختلف امراض کے علاج کے لیے سانپوں سے بنی روایتی ادویات بھی تیار کرتے ہیں۔ یہ انوکھا رواج بہادری اور روایتی حکمت کی علامت ہے۔ نمبر 2 پر ہے لوانگاروکا، انڈونیشیا۔ یہ گاؤں اپنے غیر معمولی تدفین کے رواج کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں انسانی کھوپڑیاں رسمی تقریبات میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ انڈونیشیا میں بہت سے قبائل میں آبائی عبادات ایک اہم حصہ ہے، لیکن لانگاروکا میں یہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کا ایک حیران کن رواج یہ تھا، اور بعض دور دراز علاقوں میں آج بھی ہے، کہ اپنے دشمنوں کی کاپیوں کو سجا کر اپنے گھروں میں رکھنا پر کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب گاؤں میں کوئی اہم شخص مر جاتی ہے تو اسے کوئی سال تک گھر کے اندر ایک رسمی حالات میں رکھا جاتا ہے تاکہ روح کو مکمل سکون مل سکے، جس کے بعد ایک بڑی تقریب کے ذریعے اس کی تدفین ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے ٹریگاریو، یونان۔ یہ ایک افسانوی اور تاریخی طور پر مشہور گاؤں ہے، جہاں صدیوں پہلے لوگ ایک خاص رسم و رواج کے تحت مکمل خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ اس گاؤں کے بنیاد ایک مذہبی فرقہ یا ایک قدیم خانقاہی برادری نے رکھی تھی، جہاں خاموشی کو عبادت اور ذہنی یکسوئی کا اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ بات چیت صرف اشاروں کی زبان یا انتہائی ضروری صورت میں سرگوشی کے ذریعے ہوتی تھی۔ اگرچہ یہ روایت جدید دور میں کم ہو چکی ہے، لیکن آج بھی اس علاقے میں پرانے باشندے ایک غیر معمولی سکون اور خاموشی کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی دنیا کے 10 سب سے عجیب و غریب گاؤں اور ان کے رسم و رواج۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آگے